رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 150۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما اور جب رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام کی طرف قومہ اپنی قوم غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے آصفا افسوس کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے قال انہوں نے کہا بئس ما بہت برا ہے جو خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد اعجلتم کیا تم نے جلد بازی کی امرا حکم سے ربکم اپنے رب کے والقا اور انہوں نے پھینک دیا الالواح تختیوں کو واخذ اور انہوں نے پکڑ لیا برأسی سر اخی اپنے بھائی کا یجرہ اسے کھینچ رہے تھے الیہ اپنی طرف قال انہوں نے کہا ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ان بے شک القوم قوم استضعفونی انہوں نے مجھے کمزور جانا وقعدوا اور قریب تھا یقتلوننی وہ مجھے قتل کر دیں فلا تشمت پس نہ تو خوش کر بھی میری وجہ سے الاعداء دشمنوں کو ولا اور نہ تجعلنی تو مجھے کرنا مع ساتھ القوم قوم کے الظالمین ظلم کرنے والی قال انہوں نے کہا ربی اے میرے رب اغفر لی تو میرے لیے مغفرت کر دے ولی اخی اور میرے بھائی کے لیے وادخلنا اور تو ہمیں داخل کر فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت اور تو ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے الراحمین رحم کرنے والوں میں سے ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے کی حالت میں سخت غصے کی حالت میں قال بئس ما خلفتمونی من بعدی انہوں نے کہا بڑی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بعد کی اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے بھی جلد بازی کی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ انہوں نے تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اسے اپنی طرف کھینچنے لگے قال ابن ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا وہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین میری وجہ سے تو میرے ذریعے دشمنوں کو خوش نہ کر اور مجھے ظالم قوم میں شریک نہ کر قال رب اغفر لی ولی اخی کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر وانت ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کے حکم سے جتنے دن ٹھہرنا تھا وہ مکمل ہوا، اس کے بعد واپس لوٹنے لگے۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی اور لوٹے قوم کی طرف غضبان آصفا سخت غصے کی حالت میں آصفا اس کے دو مطلب ہیں ایک دکھ کرتے ہوئے غضبان کا معنی غصہ اور آصفا دکھ اور دوسرا اس کا معنی کہ سخت غصہ غضبان میں بھی غصے کا معنی اور آصفا میں سخت غصہ یعنی کہ سخت غصے کی حالت میں واپس لوٹے قال بئس ما خلفتمونی من بعدی تم بڑے برے
جانشین بنے ہو میرے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مفسدین کے رستے پر نہ چلنا، ہارون کے طریقے پر چلنا، اور تم نے میرے بعد یہ بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ بڑے برے جانشین ہو تم میرے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے بھی جلدی کی؟ یعنی میں رب کا حکم لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گیا تھا، اور تم نے رب کا حکم آنے سے پہلے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ تم نے رب کے حکم سے بھی جلدی کی۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اعجلتم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم کو جلدی چاہتے ہو؟ یعنی رب کے حکم سے مراد عذاب والا حکم، تم یہ چاہتے ہو کہ جلدی آ جائے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جب قوم کو اس حالت میں دیکھا تو غصے میں تختیاں جو تھی تورات کی وہ نیچے پھینک دی۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم کے لفظ ہیں کہ ٹوٹ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنی سنی تے اکھی ویکھی برابر نہیں ہوتی۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بندہ جب کان سے بات سنتا ہے نا، اس کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتی، جب وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سن لی تھی کہ قوم بچڑے کی عبادت میں جا چکی ہے، اس وقت تختیاں نہیں پھینکی۔ جب قوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو غصہ بڑھ گیا، غصے میں تختیاں پھینکی اور پھینک کر بھائی کی داڑھی کو سر کو پکڑ دیا، سر سے پکڑ کے کھینچنے لگے اس کو۔ یہ دو کام سرزد ہوئے غصے میں، تختیاں پھینک دی وہ ٹوٹ گئیں، اور دوسرا بھائی کا سر پکڑ کے کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام انہوں نے بڑی بردباری سے یہ انداز اختیار کیا کہ کہنے لگے او میری ماں کے بیٹے تھے، تو یہ دونوں سکے بھائی، لیکن ماں کے لفظ میں ہی نرمی اور محبت اور شفقت ہے، تو دل نرم کرنے کے لیے کہا میرے ماں جائے، میرے ماں کے بھائی، ماں کی طرف سے بھائی۔ یہ قوم مجھے کمزور سمجھ رہی تھی، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ علم کا جو دباؤ ہوتا ہے، تقوی کا جو ایک روب ہوتا ہے، یہ ایک الگ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو روب اور دبدبا تھا علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے لیکن وہ نہیں تھا۔ یہ قوم تو مجھے کمزور سمجھ رہی تھی۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے تو دعوت دی، لیکن اس سے زیادہ اگر میں کچھ کرتا تو یہ مجھے قتل کرنے پر آ جاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دینی چاہیے، لیکن اس حد تک کہ وہ فساد نہ بنے، مشکل نہ بنے۔ دعوت دیں لیکن جھگڑے کی صورت نہ بنے۔ اور فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، اب میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کر۔ ایک تو میں ان کی نظروں میں برا اس لیے بنا کہ میں نے ان کو بچڑے کی عبادت سے روکا، ان کو میرے اوپر غصہ ہے، اور اب تو میرے بال کھینچ کے مجھے اذیت دے کے انہیں خوش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھا نا صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پہلے یہ ہمیں ٹوکتا تھا، اب اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو وہ دشمنوں کو خوش تو نہ کر۔ اور دوسری بات کہ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالموں میں شامل نہ کر، میں بچڑے کی عبادت کرنے والوں میں نہیں تھا۔ تورات کی بات جھوٹی عبارتوں میں یہ لکھا کہ ہارون علیہ السلام نے خود بچڑا بنا کے دیا تھا، یہ تحریف شدہ تورات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو، یہ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے، قریب تھا مجھے قتل کر دیتے، لہٰذا تو مجھے ان ظالموں جیسا نہ سمجھ، مجھے ان کے ساتھ شریک نہ سمجھ، میں نہیں تھا ان کے ساتھ۔ یہ تھا ہارون علیہ السلام کا مکالمہ اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ۔ جب اتنی باتیں کی نا، قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا، اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً میں نے غصے میں جو اپنے بھائی کو اذیت پہنچائی ہے، یہ بیچارہ تو بے گناہ تھا، اس نے تو واقعی میرے کہنے کے مطابق عمل کیا کہ اس نے سختی نہیں کی، کیونکہ سختی کرتا تو اس کا نتیجہ قوم کے پھٹنے کی صورت میں نکلتا۔ تو لہٰذا اب دعا کرنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے
جو میرے سے غصے میں ہوا، والی اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، کیونکہ یہ دو بندے اس جرم کے اندر نہیں تھے، باقی اکثر بنی اسرائیل اس میں ملوث ہو چکے تھے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر بچھڑے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ آیات سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔